رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تین قسم کے آئے لوگ۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور دوسری حضرات جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول رات کے اس حصے میں عبادت کرتے ہیں، اتنا سوتے ہیں اور اتنے اس طرح کے نوافل پڑھتے ہیں۔ صورتحال بتلائی، بہت زیادہ عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، بہت زیادہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے بھی نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے سنا اور سن کے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے ہیں، اول تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موت بہت کمی کوتاہی بھی ہوگی وہ بھی اللہ نے سب کچھ معاف فرما دی ہے، لہذا آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا، ساری رات زندگی اب جتنی ہے ساری رات نفل پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری زندگی روزے رکھا کروں گا، جتنی زندگی اب باقی ہے دن کو روزے رکھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا، ایسے ہی زندگی عبادت میں گزاروں گا۔ اب یہ تین آدمی ہیں، تینوں نے یہ بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتلایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت اتنی کریں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا، دوسرے یہ کہہ رہے ہیں میں سارا دن روزے رکھتا رہوں گا، تیسرے کہتے ہیں میں عورتوں کو ان سے تعلق ختم کر دوں گا، بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کہا ہے۔ کہا اما واللہ، اللہ کی قسم میں تم سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لأخشاکم باللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، واتقاکم للہ، اور میں سب سے زیادہ تم میں سے متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور میری صورتحال یہ ہے میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں آگے بھی روایات آ رہی ہیں، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اعتدال ضروری ہے عبادات کے اندر۔ یہاں نفل عبادت کا حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ نفل عبادت میں انسان اتنا زیادہ غلو نہ کرے، اتنا زیادہ غلو نہ کرے کہ جس کی وجہ سے یہ اکتا جائے۔ انسان کبھی جوش میں آ کر بہت زیادہ کام کرتا ہے، عبادت بھی اللہ کی بہت زیادہ کرتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اکتانے لگ جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکتاتے نہیں ہیں، تم اکتا جاؤ گے، اس لیے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے عبادت سے دل بھر جائے، عبادت سے دل اکتانے لگ جائے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی کام وہ بہت زیادہ نہیں کیا کرتے تھے، نوافل میں کام کرتے بھی تھے چھوڑ بھی دیتے تھے۔ فرما رہے ہیں میں رات کو نوافل کچھ حصہ نوافل بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور کبھی کبھی روزے رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کر رہا ہوں، تو عورتوں سے بالکل الگ تھلگ نہیں ہوں۔ تو گویا یہ اعتدال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ انسان کو بہت زیادہ غلو کر کے بہت زیادہ عبادت کسی وقت اتنی زیادہ کر لے کہ بعد میں دل بھر جائے، بعد میں عبادت ہی چھوڑ دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگلی روایات آ رہی ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت اتنی کرنی چاہیے، نفل عبادت خاص طور پہ اتنی کرنی چاہیے جس سے جی بھرے نہ، جس سے طبیعت اکتائے نہ، جس سے آئندہ بھی شوق رہے، اور ایسا کام جو انسان مستقل کرتا رہے، وہ بے شک تھوڑا تھوڑا ہی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس کام سے کہ ایک ہی دفعہ جوش آئے بہت زیادہ کر لے، پھر بعد میں دوبارہ اس کی توفیق ہی نہ ہو، بعد میں وہ کام نہ کرے۔ تو اس لیے کام عبادت نیکی ضرور کرو، کرنی چاہیے جتنی ہمت ہو،
لیکن اتنی کا کرو جس سے دل اکتائے نہ، دل بھرے نہ، بہت زیادہ تھکاوٹ نہ ہو جائے۔ یہ کام ضرور کر، نوافل میں خاص طور پہ۔ تو گویا عبادت اتنی کا کرو جس سے آئندہ بھی کرنے کا دل چاہے، آئندہ بھی انسان اس کو برقرار رکھ سکے۔ اگلی روایات آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو کام مستقل ہو، ہمیشہ ہوتا رہے، نوافل میں بھی، عبادات میں بھی اور نیکیوں میں بھی، یعنی بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کام تھوڑا ہو لیکن مستقل ہوتا رہے، استقامت کے ساتھ ہوتا رہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ایک ہی دفعہ بہت زیادہ انسان کر لے لیکن پھر اس کو چھوڑ بیٹھے۔ تو گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ بھی بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ بندوں کو مشقت میں ڈال دیں، ہاں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کام کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کو منانے کی کوشش کرو اور ان کی عبادت کرو، لیکن اتنی کہ جس سے تم بہت زیادہ تھک نہ جاؤ۔ ہاں کچھ نہ کچھ تو تھکانا چاہیے اللہ کے لیے، جب تھکاؤ گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا۔ انسان باقی زندگی میں دنیا کے کام بھی کرتا ہے اور ان کاموں میں بھی انسان تھک جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اتنا زیادہ تھکاوٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو خیال کرتا ہے کہ کہیں طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے، کہیں صحت ہی خراب نہ ہو جائے۔ بالکل عبادت کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تھکاوٹ ہو جائے، خیر ہے، لیکن طبیعت اکتا نہ جائے، اتنی مشقت، اتنی محنت اور اتنی عبادت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت اکتانے لگ جائے، جی بھر جائے، اب دوبارہ دل نہ کرے اس کے کرنے کو۔ ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تھکاوٹ ہو، اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ان کا فضل ہوتا ہے، تو یہ کرے۔ ان ساری عبادات کے اندر استقامت ضروری ہے، استقامت بڑی اہم ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے عبادت کر لے، زیادہ دیر تک ہوتی رہے گی وہ زیادہ ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ انسان ایک ہی دفعہ کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کام کریں، میری طرف رجوع کریں، میری عبادت کریں، لیکن اکتائیں بھی نہ، مشقت میں بھی نہ پڑیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو لہذا نفل عبادات میں انسان کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے طبیعت اکتائے بھی نہ اور طبیعت بہت زیادہ بھر بھی نہ جائے اور آئندہ اس کام کے کرنے کو جی ہی نہ چاہے، یا جسم بہت زیادہ ٹوٹ جائے یا تھک جائے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا